میں بھرتی ہوا ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کو آزاد کرا کر پھر آگے گیا، آگے جا کر لڑا بھی ہے۔ بکتور کے اٹیک میں شامل ہوا ہے۔ وہاں سے 8 روپے پینشن آ گیا سن 1963 میں، تو 8 روپے مجھے پینشن دیا۔ 8 روپے مہینہ کا 8 روپے وہی لگا، کئی سالوں تک وہی لیتے رہا۔ نہ ہمیں پلاٹ دیا ہے، نہ ہمیں کوئی فنڈ دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ ابھی درخواستیں دیتا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ میں سنا 1948 4 اگست میں گلگت کورٹ میں بھرتی ہوا۔ جس وقت میجر توفیل صاحب تھا اس نے مجھے بھرتی کیا۔ کوئی مہینہ تک ریکروٹنگ کرایا، تھوڑا تھوڑا گزارا ہو گیا تو پھر ہم لوگوں کو آگے بھیجا محاذ کے لیے۔ محاذ جا کر ہم کشمیر کے سائڈ یا مرگ سے آگے، وہاں سے پھر کسی گلی کراس کر کے پیچھے بکتور میں لے گیا۔ بکتور ہالمٹ کی کہتے ہیں ایک جگہ ہے، وہاں سے آگے بکتور ہے۔ بکتور پہ انڈیا تھا، تو ہم لوگوں کو وہاں لے جا کر میجر مرزا حسن صاحب نے تقسیم کیا۔ سنتا تھا زمینداروں سے 500 انڈیا ہے، تو ہم تھا 80 آدمی۔ ہمیں تقسیم کیا، مجھے اس ہوٹل کے ساتھ بھیجا اوپر۔ ایک مورچہ تھا ان کا، وہ مورچہ کو تم لوگ قبضہ کرو جاؤ کہہ کر ہم لوگوں کو 10 آدمی اوپر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اوپر گیا، اوپر جا کر اس مورچہ کا تلاشی کیا تو آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں ہدایت کیا تھا میجر مرزا حسن نے، کوئی 3 بجے تک وہاں رہنا ہے ورنہ خطرہ ہے، اوپر سے آ کر ہمارے اوپر اٹیک کریں گے وہ۔ تو اس ٹائم پر ہم لوگ وہاں بیٹھا، نیچے فائر ہوا۔ شرگل بول کر ایک بوڑھا تھا کشمیری، اس نے ان کو اطلاع دیا ہے آج آزاد فوج نے آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنا پوسٹ چھوڑ کر کچھ فیصلہ آگے آ کر پوزیشن لے کر بیٹھا، تو سب سے پہلے انہوں نے فائر کیا۔ تو ہم لوگ اوپر مورچہ پر گیا تو مورچہ میں کوئی بھی نہیں تھا، خالی تھا۔ ہم مورچہ قبضہ کر کے بیٹھا۔ پھر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتنا فائر ہوا کوئی حد سے زیادہ، تو ہمارے جوانوں نے بھی کمی فیصلہ تھا، کوئی 2000 گز سے زیادہ تھا فیصلہ اوپر سے نیچے، تو فائر کیا نیچے۔ تو 10-5 فائر کیا تو بس وہ دشمن کو پتہ ہونا چاہیے ادھر بھی پاکستانی ہے کہہ کر۔ میں نے ان جوانوں کو کہا یہ راؤنڈ ضائع مت کرو، 10-12 فائر کیا تو بس ہم نے میرے بات پر وہ نہیں سنا، کرتے رہا فائر نیچے۔ مرزا حسن بونجی میں تھا، بونجی اس نے قبضہ کیا، چابی کو تو چابی اپنے پاس رکھا، تو ان کا پاس ہتھیار نہیں ہوا، ان کو بھگایا۔ بونجی میں جو فوج تھا انڈیا کا، کیا ڈوگرہ کا، گلگت میں بابر صاحب تھا، بابر صاحب کے لیے وہ کیا نام گورنر گنسار سنگھ پکڑنے کے لیے آرڈر ہوا، تو اوپر جا کر اس نے کوشش کیا پکڑنے کے لیے، گرفتار کیا، وہ گرفتاری نہیں دیا، اوپر ریزیڈنسی میں تھا۔ اندر سے فائر، پسٹل سے فائر کر کے ایک آدمی بھی مر گیا وہاں، انڈے والا امیر حیات کہتے کیا کچھ کہتے ہیں اس کا نام، وہ بھگایا۔ پھر مرزا حسن کو فون کیا بونجی میں، بونجی فون کیا تو وہ رات کو یہاں آ کر صبح گورنر کو گرفتار کیا۔
کلپٹر آ کر چھاونی میں رکھا، پتہ نہیں کس جگہ رکھا. ہم اس وقت بھرتی نہیں ہوئے، یہ خبر سنا تھا. ہم تو 48 میں بھرتی ہوا. اس کے بعد پھر ٹریننگ کر کے آگے جا کر وہی کارروائی ہمارے سے ہو گیا بگٹور کے اٹیک میں. تو یہ جہازوں نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا. یہاں گلگت میں 2 دفعہ بمباری. ایک دفعہ کیا نام سردار کوٹھی اسٹور آگے برجول کے نیچے ہم لوگ اوپر گئے، وہاں گیا تھا. صبح 2 جہاز آ کر فائر بھی کیا، اوپر سے شیلنگ کیا. ادھر ادھر جانے کے لیے ہمیں نہیں گیا، لیٹ گیا. بس ایک جوان کا گولی لگ گیا، 21 گھوڑے مر گیا، 21 گھوڑے. تو پھر خود بخود رہ گیا، ہم لوگ گھوڑے مر گیا. 2 دن وہاں رہا، تیسرا دن پھر گھوڑے لائے تو گیا آگے میامرک. وہاں سے جا کر کوئی 9 مہینہ ہم نے بگٹور میں کام کیا. دلگئی بگٹور حالمت وہاں ڈپٹی لگایا. وہ بگٹور جو قبضہ کیا تھا دوسرا جوان لا کر وہاں دیا میجر صاحب نے، یہاں تم بیٹھو بول کر ہم لوگوں کو پیچھے نکالا. تو کچھ 9 مہینہ کے بعد ہم لوگ گلگت آیا. گلگت آ کر مجھے ایک مہینہ کا چھٹی دیا. چھٹی کاٹ کر واپس یہاں گلگت میں پہنچ گیا تو لائٹ کے گن کا کورس کے لیے تیار کیا. اسی وقت مجھے تنگ کیا تھا جہازوں نے. لائٹ کے گن وہ جہازوں پر فائر کرتا ہے اوپر ہوا پر. لیئر فارسی سے گھومتا ہے، وہ لمبی بارل ہے اس کا. تو اس کا ٹریننگ کیا جہازوں کو مارنے کے لیے. دشمن کا کچھ نہیں ہو گیا، لڑائی نہیں ہو گیا. پھر ہم نے آگے شکاردو گیا بدل ہو کر. شکاردو آ کر سرین ٹماٹر کا کورس کیا. کیونکہ سرین ٹماٹر کا کورس کیا تو کافر پہاڑ سنتا تھا، کافر اونچا ہے، وہاں سے کرگل میں بمباری کرے گا بول کر 3 دفعہ 9 مہینہ تک ہم نے رٹو میں کیا، شکاردو میں کیا، اولڈنگ میں کیا. پھر تو پورا کام کلیئر ہو کر موٹروں کو لے کر کافر پہاڑ پر گیا. لڑائی نہیں ہوا. 2.5 سال وہاں رہا، 2.5 سال. ابھی وہ انڈیا کے پاس ہے. 2.5 سال رہا. اس کے بعد پھر لانگ رینج تھا، موٹروں کے رینج سے ذرا دور تھا. واپس شکاردو آ کر ہم نے 3.7 جس کا وزن 28 من ہے اور 28 پرزے ہے، 8 بیل مارک ہے، 31 فٹ گولا ہے، اس کا کورس کیا. لیکن اس گن کو کچروں نے اوپر نہیں پہنچا سکا. بیسن گلگت بلتستان بڑی محنت دی. بھوکا کوئی گا، بہت بھوکا بیٹھا، بغیر تنخواہ، بغیر وردی. کوئی اعتراض ہمارا نہیں تھا. اتنا محنت کیا، کوئی حد سے زیادہ محنت کر کے یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. اب اس کے سنبھالنے کے لیے گلگت بلتستان والے عوام کو میرا درخواست ہے، آپس میں رل مل کر بیٹھ کر اس جگہ کو سنبھالنا ہے. آپس میں اچھی طرح رہنا ہے اور محنت کرنا ہے.